رسول اسلام کی یہ حدیث کہ فاطمہ بضعۃ منی، ہم بچپن میں زمانہ جاہلیت میں بعض حضرات سے سنتے تھے کہ اس کا معنی یوں کیا جاتا ہے وہاں پر کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے. اور فرمائیں گے میرے بھائی اور میرے بیٹے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی کسی بات کو، کسی فرمان کو عاطفت سے تفسیر کرنا بہت بڑا اشتباہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ رسول اسلام ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ان ملازمات سے مجرد تھے کہ جو ہر انسان میں ہوتے ہیں. نہ، استغفر اللہ، اگر مجرد تھے تو رسول کی کوئی عظمت ہی باقی نہیں رہتی. جیسے مجھے اور آپ کو اپنے بچوں بھائیوں سے محبت ہے، ایک فطری تقاضا ہے، اسی طرح رسول کو بھی اپنی اس یکتا جوہر جناب زہرا سے محبت تھی، اور جناب زہرا کو رسول اسلام سے محبت تھی، ایک باپ اور ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے. لیکن رسول اسلام جب مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو خطاب کر کے یہ فرماتا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، تو اس حدیث کو اس عاطفت ابوی کے ساتھ تفسیر کرنا میرے ناقص خیال کے مطابق بہت بڑا اشتباہ ہے. انسان عاطفت کا جب مظاہرہ کرتا ہے تو بچی اور باپ کے درمیان جب گفتگو ہوتی ہے اس وقت بچی کے سامنے اپنی محبت کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے خاندان میں بیٹھ کر، اپنے بچوں میں بیٹھ کر. مسجد میں رسول اسلام، اور مسجد کو آپ یوں سمجھیں کہ کوئی ساری دنیا پر حکومت کرنے والا شخص کسی ایسی جگہ پہ بیٹھا ہو کہ سب دنیا اس کی بات سن رہی ہو، وہاں بیٹھ کر نہ اس کی بیٹی اس کے پاس بیٹھی ہے، نہ کوئی اس کے کنبے والے صرف بیٹھے ہیں، یہ بیٹھ کر رہا ہے فاطمہ بضعۃ منی. فاطمہ، اس کا مطلب ہے کہ اس جملے کو یوں تفسیر نہ کیا جائے کہ آپ رسول اسلام اپنی محبت جو جناب زہرا کے حق میں تھی اس کا مظاہرہ فرما رہے تھے. اس کا مظاہرہ اور بہت سارے مقامات ہیں. روایت میں ہے کہ جب جناب زہرا کو دیکھتے تھے تو رسول اسلام اپنی بیٹی کا ہاتھ چومتے. یہ ہے بچی اور باپ کے درمیان محبت کا اپنے پہلو میں بٹھا دیتے. یہ محبت کا تقاضا، یہاں محبت کا تقاضا ہے. لوگوں کے سامنے رسول اپنی بچی کا ہاتھ نہیں چھومتا کیونکہ وہ محبت کے مظاہرے کا مقام نہیں ہے. مسجد جو ہے محبت کے مظاہرے کا مقام نہیں ہے. وہاں یہ فرما رہے ہیں لوگوں کے سامنے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ایک حصہ ہے. اس کے بعد فرمایا من سرها فقد سرنی من آذاها فقد آذانی، جو میری بیٹی کو اذیت دے گا تو مجھے اذیت دے گا، جس نے اس کو خوش کیا مجھے خوش کیا، جس نے مجھے اذیت دی یا مجھے خوش کیا اس نے خدا کو خوش کیا اور اس خدا کو اذیت دی. منبر پہ بیٹھ کر مسجد میں عام مجمع میں رسول اسلام یہ فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، اس جملے کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، اس جملے کا تعلق بعثت نبوی کی مصلحت اور حکمت سے مرتبط ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر.
نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شاید اس حدیث کو یوں واضح کیا جائے تو مقام صدور حدیث کے یہ مناسب ہوگا۔ رسول اسلام کا مقصد، ان کی ولادت کا مقصد، ان کی زندگی کا مقصد، ان کی ہر اس چیز کا مقصد، ہر اس کام کا مقصد کہ جنہوں نے انجام دیا وہ اسلام ہے۔ اسلام اور جب یہ کہا جائے کہ جناب زہرا رسول کا ایک حصہ ہے، بدعقل عربی میں معنی ٹکڑے کے کیے گئے ہیں کہ ایک رسول کا یہ حصہ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ رسول سے مراد یہاں دین لیا جائے گا، اسلام لیا جائے گا، کیونکہ رسول جو ہے، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ اس حدیث میں اپنی خصوصی محبت کے تقاضے کو سامنے نہیں رکھ رہے ہیں، دین کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ رسول دین کی جڑ، دین کی اساس ہے، دین کی حقیقت ہے، دین ہے، رسول اسلام دین ہے، اس لیے اس کا قول و فعل و تقریر دونوں حجت ہے۔ رسول کا کرام دین ہے، رسول کا فعل دین ہے، رسول کی تقریر دین ہے، رسول دین ہے۔ جب رسول دین ہے تو جناب زہرا اس دین کا ایک حصہ ہے، تو جناب زہرا اسلام کا ایک حصہ ہے۔ جناب زہرا اسلام کا کیسے؟ جناب زہرا اسلام کا کیسے؟ احکام شریعت سے میں باتوں کو زیادہ لمبا نہیں کر سکتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی وہ ہماری کاوشیں تھی، جب ممبر پہ جاتے تھے موڑی صاحبان کی طرح ہم بھی ان کے ساتھ مشابہ اپنے آپ کو کر مومنین کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جو احکام شرعیہ ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ تمام اسلام کے تمام احکام کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو مرد عورت اس میں مشترک ہے، نماز ظہر مرد پہ بھی واجب ہے، عورت پہ بھی واجب ہے، روزہ مرد پہ بھی واجب ہے، عورت پہ بھی واجب ہے۔ کچھ احکام ایسے ہیں جو صرف مردوں سے منسلک ہیں، اختصاص رکھتے ہیں، اور کچھ احکام ایسے ہیں جو صرف عورتوں سے مختص ہیں۔ تو دین کے 3 حصے ہو گئے۔ ایک وہ ہے کہ جو مشترک ہے، ایک وہ جو صرف مردوں سے تعلق رکھتا ہے، اور تیسرا حصہ وہ ہے کہ جو صرف مستورات عورتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ تینوں قسم جو کے احکام جو ہیں یہ انسان کی زندگی کے تمام مراحل میں موجود ہیں۔ انسان اپنے رشتہ داروں سے کیسے تعلق رکھے، یہ احکام کچھ مشترک ہیں، کچھ صرف مردوں کے ہیں، کچھ صرف عورتوں کے ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ، دوسرے مومنین کے ساتھ کیسے رکھیں، کچھ مردوں سے کچھ مشترک ہیں، کچھ عورتوں کے ساتھ ہیں۔ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، میرے سننے والے بچے سب طالب علم ہیں، ان کا فریضہ ہے ان احکام کی مثالیں پیدا کرنا، اور پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور وہ احکام جو بندے اور خدا کے درمیان ہیں وہ بھی 3 قسموں کے ہیں، کچھ مشترک ہیں، کچھ
صرف مردوں سے متعلق ہے. مثلا جہاد ابتدائی جو ہے صرف مردوں پہ ہے، عورتوں پر نہیں ہے. کچھ ایسے کام ہیں وہ وظائف شرعیہ جو عورت پر ہے. مثال پر عورت کو پردے میں رہنا یہ خدا اور اس کے درمیان ہے، یہ صرف عورت سے منسلک ہے. اور کچھ مشترک ہیں جیسے نماز ظہر عرض کیا تو اس پہ یہ بندے اور خدا کے درمیان ہے، یہ مشترک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقسیم جو ہم نے عرض کی ہے یہ اسلام کے جملہ احکام کو شامل ہے. جملہ احکام، خواہ وہ احکام عبادیہ ہوں، عبادات ہوں، یا معاملات ہوں، یا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق برتوں سے متعلق ہوں، سارے کے سارے احکام جو ہے ان 3 قسموں میں منقسم ہیں. اور رسول اسلام نے اپنی زبان سے تو تینوں قسم کے احکام کو پوری طرح بیان کیا، لیکن اس کے لیے ایسے نمونے کی ضرورت تھی کہ جو ان احکام کو اپنے اوپر تطبیق کر کے بھی بتائے. رسول اسلام اور ائمہ جو ہیں 2 قسم کے احکاموں کو پورا کر دیا. جو مشترک تھے ان کو بھی تطبیق کر کے بتا دیا کہ یوں نماز ظہر پڑھی جائے، اور وہ احکام جو صرف مردوں سے منسلک تھے ان کو بھی اپنے اوپر تطبیق کر کے بتا دیا. جنگ کر کے جہاد کر کے بتا دیا کہ کیسے کرنا ہے. رسول کو میدان میں نہ چھوڑو، میں نے یہ کر کے بتا دیا. اور باقی رہے تیسری قسم، یا علی، باقی رہی تیسری قسم. اور تیسری قسم کے لیے خداوند عالم نے جناب زہرا کو پیدا کیا تاکہ مستورات کو بتائے کہ وہ احکام جو صرف عورت سے منسلک ہے ان کی تطبیق کیسے ہو سکتی ہے. تو تیسرا حصہ اسلام کا جناب زہرا کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے تطبیق کر کے بتایا. اس لیے رسول اسلام نے فرمایا، مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے بتایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ دین کا ایک ٹکڑا ہے. زہرا بلند تر صلوات. فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے. یہ محبت کے تقاضے کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے نہیں فرمایا تھا، بلکہ دین کی اہمیت اور جناب زہرا کی عظمت کو سمجھا. اسی لیے ایک دفعہ رسول اسلام نے مسجد میں اصحاب سے سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو عورت کے لیے زینت اور سب سے بہتر ہے. کسی کے پاس جواب نہیں تھا. جناب زہرا کو پتہ چلا، آپ نے بھیجا کہ سب سے بہتر کام عورت کے لیے یہ ہے کہ نامحرم اس کو نہ دیکھے، وہ نامحرم کو نہ دیکھے. یہ وہ تیسری قسم تھی احکام کی کہ جو صرف جناب زہرا اس کی حقیقت کو بیان کر سکتی تھی. عملی طور پر اس کو بیان صرف جناب زہرا بیان کر سکتی تھی. عملی طور پر، زبانی طور پر رسول اسلام نے سوار احکام بیان کیے، 3 قسمیں بیان کی. عملی طور پر صرف جناب. تو اس سے جناب زہرا کی عظمت کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ وہ احکام جو مردوں سے مختص ہیں، میرے بیٹوں میرے بھائیوں، اس کے لیے 1,24,000 نبی آئے، اور جناب رسول اسلام سے لے کر امام آخر زمان تک 13 معصوم آئے، اور وہ احکام جو صرف عورتوں سے منسلک تھے صرف جناب زہرا نے اس کو پورا کیا. بابا دے بلند صلوات. اور میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک جملہ آپ کے مصائب کے متعلق عرض کرتا ہوں. جناب زہرا کی، جناب زہرا کی مصیبوں کا انداز کا دروازہ ان کے دروازے سے شروع ہوا ہے.
اس لیے ہمارے آخوئی مرحوم کے استاد شیخ محمد حسین اصفہانی اپنے اس منظومے میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں مفتاح و ذکر حدیث الباب، کہ ان کی مصیبتوں کا دروازہ ان کے دروازے سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ شخص فقیر تھا، اس نے بہت فقہی الفاظ کو استعمال فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں حدیث الباب ذو شجون، دروازے کی باتیں بہت ہی غمزدہ ہے، غم دے مما جنت ید الغاؤنی، اس خیانت دار ہاتھوں نے کیا کیا اس دروازے پر، مما ید الخونی الباب والجدار والدماغ، فرماتے ہیں الباب والجدار والدماغ، دروازہ اور دیوار وہ جناب زہرا سے سینے اطرا سے بہتا ہوا خون، شہود و صدقین ماں بہا خفاؤ، یہ مولاد زہرا کی مصیبتوں اور بے ظلم کو جو ہوا ہے اس کے یہ تین گواہ ہیں، وہ دروازہ گواہ ہے کہ جو دروازہ آنکھ میں چلتا ہوا آپ پر گرا ہے، اور وہ دیوار گواہ ہے کہ جس کے درمیان اور دروازے کے درمیان اور وہ خون گواہ ہے۔ وہ خون گواہ ہے۔ جناب بعض خطباء بیان کرتے ہیں کہ جناب زہرا کے ایک پہلو پہ ضرب آئی تھی، یہ مرحوم محمد حسین اصفہانی فرماتے ہیں وہ وقت نعل السیف فی جنبیہا، اس سے معلوم ہوتا جناب زہرا کی کہ ایک پہلو پہ چوٹیں نہیں آئی تھی، جناب زہرا کے دونوں پہلو ووقت نعل السیف فی جنبیہا، شاید اسی وجہ سے بعد خطباء نجف فرماتے تھے کہ جناب زہرا اس ہاتھ کے بعد صرف چت لیٹتی تھی، پہلو میں نہیں لیٹتی تھی۔ محمد حسین اصفہانی کا ایک اور شعر آپ کی خدمت کرتا ہوں، میں معذرت چاہوں گا شاید میں اس کا ترجمہ نہ کر سکوں۔ فرماتے ہیں وجابت الحد بالعتب الخطی، شلت ید الطغیان والتعدی، میں صرف یہ کہوں کہ اس سے آپ کے گلے میں جو چھوٹا تھا قلادہ تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین میں گر گئے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين
وصلى الله على محمد وآله